دنیا نے دیکھا کہ جس کے پاس حسینی مکتب تھا اس کا سر جھکا نہیں، کٹ گیا۔ اور یہی اس مکتب کی شان تھی کہ جس نے ظلم کے مقابلے میں سینے پر گولی کھانا پسند کی مگر اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ یہی سوال ہے، عرب ممالکوں نے تو اپنی بیٹیاں بھی امریکاؤں کے سامنے رکھ دیں مگر علی کے ماننے والوں نے جنازے اٹھائے۔ یہ ایام یہی سکھاتے ہیں جان محترم کہ دنیا جو سوال کرتی تھی کہ مجلس سے کیا ملتا ہے، رونے سے کیا ملتا ہے، آج دنیا کو پتہ چلا یہی رونا ہے جو تمہارے ایوانوں کو ہلا سکتا ہے، یہی رونا ہے کہ جو انسان کو بیدار کرتا ہے، یہی رونا ہے جو انسان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں زیارت میں، یا لیتنی کنتو معاکم فافوزو فوزا عظیما، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ اور آج دکھایا حسین کے ماننے والوں نے کہ اگر آج بھی کربلا برپا کرو گے تو آج بھی ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ اور یہ خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں اس مکتب سے جوڑ کے رکھا ہے، خدا نے ہمیں ایسی جگہ سکھایا ہے کہ جہاں ہمارا جوان بچپن سے علی اصغر پر روتا ہے، بچپن سے جناب قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کی باتیں سنتا ہے، بچپن سے جوانی تک حضرت علی اکبر کی اس برچھی کا ذکر سن کر اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے اور دشمن یہی چاہتا تھا کہ مجلسیں ختم ہو جائیں یا عزاداری ختم ہو جائے، یا اگر ہو بھی تو اس کے اندر روح نہ ہو عزاداری کی۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ مجلسوں کو با مقصد بناؤ، مجلسوں کے کانٹینٹ کو امام کی قیام کے ساتھ منسلک کرو، تو ہمارے لوگ کہتے تھے بعض اوقات مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجلس کوئی خشک سبجیکٹ تھوڑی ہے، یہاں پر تو مطلب جو دل چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، جہاں دل نہیں، جو امام چاہے وہ ہونا چاہیے۔ اور امام بیداری چاہتے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ دنیا بصیرت حاصل کرے۔ سید الشہداء صرف اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ ہم لوگ صرف جمع ہوں اور روئیں، بلکہ امام حسین انسانیت کو بیدار کرنے آئے تھے کہ جب بھی ظالم تمہارے مقابلے میں آئے تو تم نے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اور یہی ہے کربلا، یہی ہے مجلس اور یہی ہے عزاداری۔ عزیزان محترم، بہرحال آج فرزندان امام حسین کے مکتب نے دنیا کو دکھا دیا کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو، کتنا بھی نقصان دے دو، پھر بھی اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے 12 کے صدقے میں 12 دنوں میں کامیابی عطا کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان محترم، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی زندگی میں جنگ کو محسوس نہ کیا ہو، جنگ کو اس طرح دیکھا نہ ہو، میڈیا پہ دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، خود جگہ پہ ہونا کچھ اور ہوتا ہے، انسان بہت قریب سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بہرحال توفیق الہی، یہ 10-12 دن ہمیں بھی ہوئی کہ ہم بھی بہرحال ایسی جگہ پہ رہے کہ ہم نے اپنے سامنے ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ جو دل میں تھوڑی بہت دنیا کی محبت تھی اللہ نے صاف کر دی کہ حادثوں میں مرنے سے بہتر ہے انسان دشمن کے میزائلوں سے مر جائے، وہ بھی انسان کم از کم شہادت کے درجے پہ تو جائے گا۔ اب یہ بیداری مہم ہے عزیزان محترم، اس کو ضرورت یہ ہے کہ یہ 1-2 دن میں نہیں آتی، یہاں پر سالوں تربیت بنانی پڑتی ہے۔ آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے جمع ہوتے ہیں، اصل مقصد یہاں سے اٹھ کر امام کی نصرت کرنا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں۔ یہ مجلس اصل میں وہی ہے، درسگاہ ہے۔ جب انسان امن میں ہوتا ہے تو اسے جنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے، جنگ میں رہتے ہوئے انسان تیاری نہیں کر سکتا۔ آج ہم لوگ امنیت کے اندر ہیں، آج ہم لوگ بہرحال مشکلات ہیں، فائنینشیل مشکلات ہیں، سوشل پرابلم ہے،
دنیا کی بہرحال ہر ملک کے اندر اپنی ایشوز ہیں، لیکن بہرحال ظاہری طور پر امن کے اندر ہے۔ امن کے اندر انسان اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے، اور جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو انسان تنہا بھی لشکر بن سکتا ہے، اور اگر انسان با ایمان نہیں ہے، کمزور ہے، لاکھوں کا لشکر بھی وقت کے امام کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ عبرت سے بھری پڑی ہے، کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے اماموں کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن وہیں پر آپ کے سامنے پہلی محرم میں آپ مصائب بھی جو ہے وہ خدا توفیق دے کہ بہرحال ہم جناب مسلم کے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ تھے حضرت مسلم کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد تھی، 17,000 12,000 تو لوگوں نے خط لکھے ہوئے تھے، لیکن سب چھوڑ گئے، مسلم اکیلا رہ گیا۔ مگر ایمان کی طاقت تھی کہ جس نے اکیلا بھی مسلم کو ایک لشکر بنا دیا، کہ جس کی وجہ سے امام نے روز عاشورہ جب سب چلے گئے، جب امام نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا، گھٹنے امام کے زمین پر تھے، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سب سے پہلے جناب مسلم کو یاد کیا، اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کوئی فرق نہیں ہوتا کہ انسان اکیلا ہو یا ہزاروں کی تعداد ہو، ایمان مضبوط کرنا ہے جان محترم۔ بہرحال ہم کوشش کریں نئی دنوں کے اندر اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں۔